اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم ولا اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. درود بھیج دیں محمد آل محمد. آج کی یہ گفتگو شعبان کے اس حصے میں ہے کہ جو 15 شعبان سے بہت قریب ہے. اس لیے آج کی اس گفتگو کے لیے جو موضوع کہا گیا ہے مجھے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے بات چیت کرنے کو کہا ہے. موضوع آج کی اس نشست کا منتظران مہدی کے لیے ایک پیغام. دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی، ہر شخص، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا بچہ، جس طریقے سے ہمارے بچوں کی خاص طور پہ تربیت ہوتی ہے، ہر شخص ہمارا انتظار کر رہا ہے ایک ایسی ذات کا کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے. مہدی موعود، وہ مہدی جس کو وعدہ دیا گیا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو ہر شخص اس وعدے کے انتظار میں بیٹھا ہے. اور اس زمانے میں جو ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، جو زمانہ غیبت کبریٰ ہے، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے زمانے کا امام اور ہمارے آخری حجت اس دنیا میں ظاہر ہوگا. اور وہ جو خبر دی گئی ہے ہمیں کہ ملئت الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا، بھر دے گا زمین کو قسط و عدل سے، عدل و انصاف سے، جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے پر ہوگی. یعنی جیسی ظلم و جور سے پر ہوگی اسی انداز سے اس ظلم و جور کی جگہ پر عدل و انصاف حاکم ہو جائے گا. تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں اس ہستی کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ واقعاً ہم انتظار کر رہے ہیں یا صرف کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. ایک مرتبہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ایک دفعہ میں واقعاً انتظار کر رہا ہوں. انتظار واقعی و انتظار قولی، صرف زبانی. آیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ کوئی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ہم کہ ہاں یہ شخص جو ہے مثلا انتظار واقعاً کر رہا ہے اور یہ صرف کہنے والا ہے مثلا؟ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بھی چیزیں اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور وجود رکھتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. یہ بہت موٹی سی تقسیم کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کہیں کہ جی 2 نہیں 4 بن سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے آگے جا کے مزید تقسیم ہو جائے، لیکن ایک بہت ہی موٹی تقسیم کے اعتبار سے جو بھی چیزیں اس کائنات میں وجود رکھتی ہیں اور ایگزسٹ کرتی ہیں اس کائنات میں، ان کی 2 قسمیں ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو نظر نہیں آتی، آنکھوں سے اوجھل ہیں. خود نظر آنے والی چیزیں، خوب جیسے آپ کے اطراف میں اتنا کچھ موجود ہے جو موجود بھی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. یہ پنکھا موجود ہے، نظر آ رہا ہے. یہ اسکرین موجود ہے، نظر آ رہی ہے. یہ کیمرہ موجود ہے، نظر آ رہا ہے. یہ مائک موجود ہے، نظر آ رہا ہے. ہم سب یہاں پہ موجود ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں.
بس بہت ساری چیزیں، یعنی ایک بڑی تعداد شاید انہی چیزوں کی ہوگی کہ جو موجود بھی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو موجود تو ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ آیا آپ نے آج تک اپنی روح دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، آپ کسی نے بھی نہیں دیکھی، صرف آپ نے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھی، درست؟ آیا آپ نے ہوا دیکھی ہے کبھی؟ ہوا، خود ہوا دیکھا ہو، ہوا کو دیکھا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ صرف آپ کی نہیں، سب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ہوا نظر نہیں آتی۔ ملائکہ کبھی آپ نے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے۔ خدا کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر اور کس چیز کا وجود ہوگا؟ یعنی وجود پروردگار عالم، وجود الہی تو سب وجودوں سے قوی وجود ہے، سب سے قوی وجود۔ یعنی اگر ہم وجود کی بات کریں، ایک کمزور وجود ہوتا ہے جو سہارے کے بغیر کھڑا، مثلا یہ کیمرہ ہے، یہ کھڑا ہوا ہے مگر جب تک یہ سٹینڈ نہیں ہوگا یہ کیمرہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ اپنے کھڑے ہونے میں محتاج ہے کس کا؟ اسٹینڈ کا۔ ہمارا وجود ہے، ہم بھی اس زمین پر اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم محتاج ہیں خدا کے، خدا کی وجہ سے ہم یہاں پر قائم ہیں اور کھڑے ہیں اور موجود ہیں۔ مگر پروردگار عالم کس کا محتاج ہے؟ غنی علی الاطلاق، کسی بھی چیز کا کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہے۔ تو سب کے وجود اس کی وجہ سے ہیں مگر اس کا وجود کسی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس طرح سمجھانے کے لیے عرض کروں، ماشاءاللہ آپ لوگ تو گھریلو خواتین ہیں تو یہ مثالیں شاید آسانی سے سمجھ سکیں۔ مثلا نمک ہے اور کھانا ہے، نمک بھی نمکین ہے اور کھانا بھی نمکین ہے، درست؟ کھانے کی نمکینی کس سے ہے؟ نمک سے ہے۔ تو نمک کی نمکینی کس سے ہے؟ اس کی اپنی ذات سے پھوٹتی ہے، اس کی اپنی ذات سے نمکینی نکلتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے نمکینی۔ یہی بے عین ہی حال ہمارا اور خدا کا ہے۔ ہمارا وجود جس طرح کھانے کی نمکینی نمک کی وجہ سے ہے، ہمارا وجود خدا کی وجہ سے ہے۔ خود نمک کی نمکینی کس سے ہے؟ اس کی ذات میں سے نکلتی ہے۔ خدا کا وجود کہاں سے ہے؟ اس کی ذات سے نکلتا ہے۔ خدا کے وجود کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، درست؟ بس پروردگار عالم کا وجود جو سب سے قوی وجود ہے، ان کے بہت قوی وجود ہے، اس کے باوجود نظروں سے اوجھل ہے، اس کے باوجود ہماری نظروں سے اور نگاہوں سے اوجھل ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ خوب، اگلا سٹیپ، خود جب دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں کس نے کہا کہ کوئی خدا موجود ہے؟ ہمیں کس نے کہا کہ ہوا موجود ہے؟ ہمیں کس نے کہا کہ روح موجود ہے؟ پھر کیسے پتا چلا ہمیں ان کے وجود کا؟ ان کے وجود کا کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کے وجود کا، اس کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو دیکھ کر اس کے وجود کا پتا چلا۔ یہ کائنات پوری کی پوری پروردگار عالم کا ایک اثر ہے، یہ پوری کی پوری کائنات پروردگار عالم کا ایک اثر ہے۔ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کے نظم کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کی ساخت و بناوٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز اور پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو علم و ٹیکنالوجی اس کائنات کے اندر چھپی ہوئی ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو خود بخود ہمارا ذہن کہتا ہے کہ یہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ اتنے رموز والی چیز، مثلا یہ جو مختلف پزلز آپ نے دیکھے ہیں، پیچیدہ سے پیچیدہ پزل بعض ہوتے ہیں، بلاکس ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کے آپ کو چاروں طرف کا کلر ایک جیسا کرنا ہوتا ہے، یا مختلف طرح کے جو بلاکس ہیں، آپ کہیں کہ جی یہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چیز بنائی گئی ہے مگر یہ کسی نے بھی نہیں بنائی۔ مثلا یہ کیمرہ، تو اس کو کھولیں اگر آپ، کیسی پیچیدگیاں آپ کو نظر آئیں گی، چھوٹی چھوٹی پرزے نظر آئیں گے، باریک باریک تاریں نظر آئیں گی، ایک کو دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ مثلا ایک چھوٹا سا ٹانکا اگر کٹ جائے بیچ میں سے تو آپ کا کیمرہ، آپ کا موبائل
آپ کا کیلکولیٹر، آپ کی کمپیوٹر، آپ کی جتنی بھی مشینریز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، ایک چھوٹا سا ٹانکا ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اتنا پیچیدہ نظام ہے، آپ کہیں کہ جی اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود سے۔ رات کو میں سوئی، ایک سائڈ پر یہ کچھ پرزے پڑے ہوئے تھے، جیسا بچے نہیں بعض چیزوں کے جن کو جو ٹیکنیکل ذہن کے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کے آپ ڈراز کو کھولیں تو اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی بلب ٹوٹے ہوا ہے، اس کے پرزے نکال کے رکھے ہوئے ہوں گے، تو کوئی پلگ کے پرزے ہوں گے، تو کوئی اور آپ کی چیز ٹوٹ گئی تو اس کے پرزے اس کے ڈراؤ میں ملیں گے۔ آپ نے وہ سارے پرزے پڑے ہوئے تھے، صبح اٹھی تو مثلا یہ کیمرہ، یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ پنکھا، یہ پتہ نہیں الا بلا، یہ پوری کائنات ایسے ہی بن گئی۔ تو کوئی بھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، درست؟ بس یہ کائنات اثر ہے پروردگار عالم کا، اور یہی کائنات دلیل ہے پروردگار عالم کے وجود پر۔ یہ نظام شمسی، یہ دریاؤں کا اور سمندروں کا نظام، یہ بارشوں کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ پودے، یہ ہریالی، یہ پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گی، اگر آپ تعصب سے کام نہ لیں کہ یقیناً اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور یہ بغیر بنائے والے کے نہیں بن سکتی۔ بس اثر کو دیکھ کر آپ ذات پروردگار عالم کے وجود تک پہنچ گئے، جس طرح خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں 2 مثالیں دی ہیں مولا نے اسی بات کی، کہ اثر کو دیکھ کے اس کی ذات تک پہنچنا، کہ آپ اگر دریا کے کنارے کسی کے قدموں کے نشان دیکھتے ہیں تو ان قدموں کے نشان سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی گزرا ہے۔ آپ کہیں جی خود بخود ایسے ہی چھپ گیا، تو کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، اگر تم بیوقوف ہو گئے، احمق ہو گئے ہو، یہاں سے کوئی گزرا ہے اسی لیے قدموں کے نشان ہیں۔ یا اگر حیوان کی گوبر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مثلا اونٹ گزرا ہے، درست؟ بس یہ ہیں اثرات، ان کے اثر کو دیکھ کر مؤثر یعنی اس ذات تک پہنچ جائیں، اس کے وجود کو پہچان لیں کہ کوئی یہاں پر تھا، یا کوئی یہاں سے گزرا ہے، یا کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ روح اتنی گمبھیر چیز ہے کہ لوگ آ کے رسول سے پوچھتے تھے، یسألونک عن الروح، اے رسول یہ تم سے آ کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو ان کو دیکھو خدا کے لیے علم و معرفت کی کیا کمی ہے؟ خدا کوئی بھی پیچیدہ سی کہانی سنا دیتا، کہتا کہ یہ ان کو جواب میں بتا دو، مگر خدا کو معلوم ہے کہ شاید ممکن ہے ان کی عقلیں درک ہی نہ کر پائیں، لہذا خدا نے بھی ایک گول مول جواب دیا، کہہ دو قل، اے رسول کہہ دو ان کو کہ الروح من امر ربی، یہ پروردگار عالم کا ایک امر ہے، نہیں پہچان پاؤ گے تم اسے، بس اتنا سمجھو کہ خدا کا ایک امر ہے، خدا کی ایک بنائی ہوئی مخلوق ہے اور ہے تمہارے اندر۔ تو ہم کیسے پتہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے؟ جب ہم ایک مردے کو دیکھتے ہیں جو سامنے پڑا ہوا ہے ہمارے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ بولیں کہ جی ہاتھ اٹھاؤ تو وہ نہیں سنتا، اصلا سن بھی نہیں رہا ہوتا، اٹھانے کا مرحلہ تو سننے کے بعد کا مرحلہ ہے نا، نہ وہ سن رہا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس کو، نہ ابھی ظاہری اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، نہ وہ ہاتھ اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہی انسان اگر اس کی ناک پہ مکھی بیٹھے، اس کے کان پہ مکھی بن بنائے تو یہ فوراً ہاتھ اس کا، یعنی یہ قدرتی طور پر ہے، چاہے آپ توجہ نہ بھی ہو، ان انٹینشنلی آپ کا ہاتھ ایک دم اٹھتا ہے۔ ابھی کتنی مکھیاں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں مگر اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس کو اور ایک زندہ انسان کو کمپیئر کرتی ہیں تو اس کمپیریزن کے نتیجے میں آپ ایک نتیجہ نکالتی ہیں، اور وہ یہ کہ بہرحال اس میں اور اس میں ایک کچھ فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے اور اس کے اندر روح موجود نہیں ہے، اور اسی طرح باقی ساری مثالیں، میں مثالوں میں اگر ٹائم لگا دوں گا تو سارا وقت اسی میں نکل جائے گا۔ بس وہ چیزیں کہ جو دیکھنے میں نہیں آتی، یا وہ کوالٹیز یا وہ صفات کہ جو دیکھنے میں نہیں آتی، ان کو آپ ان کے اثرات کے ذریعے پہچانتے ہیں، ٹھیک؟ اب آپ آ جائیں انسان میں، ماشاءاللہ آپ لوگ فقہ بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو ایک فقہی مثال دوں اور پھر میں چلا جاؤں گا امام کے جو ہمارا اپنا موضوع اس کے۔ عدالت ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ کسی توضیح المسائل میں، کسی
ٹیچر کے لیکچر میں آپ نے یہ سنا ہو کہ عادل شخص کی علامت یہ کہ اس کے سینگ ہوتے ہیں. ایسی کوئی علامت سنی آپ نے کہ جو عدالت کے مرحلے تک پہنچ جائے گا تو اس کے سینگ نکل آئیں گے اور سینگ دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ عادل آدمی ہے. درست ہے؟ ایسا کچھ پڑھا آپ نے کہیں، سنا آپ نے کہیں، دیکھا آپ نے کہیں؟ نہیں. یا مثلا جس طرح اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، شاید بچوں کا ایک پروگرام آتا تھا، خیر بچیاں تو بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، کہ نوکیو آتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، اس کی ناک لمبی ہو جاتی تھی. شاید دیکھا ہو، اسٹوری بکس میں بھی آپ نے پڑھا ہو کہ نوکیو کی کہانی، وہ جھوٹ بولتا تھا، اس کی ناک لمبی ہو جاتی تھی. تو ایسی ہی کوئی چیز ہو کہ جو عدالت کے مرحلے تک پہنچے گا اس کی ناک لمبی ہو جائے گی، اس کے کان باہر آ جائیں گے، کوئی ایسی چیز اس کے اندر کہ جس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں اس کے اندر عدالت موجود ہے. کچھ بھی نہیں ہے ایسا. پھر کیسے پتا چلے گا جناب یہ عادل ہے؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ کسی کی عدالت پہچاننی ہے تو کیا طریقہ ہے؟ توضیح المسائل تقلید کے چیپٹر میں یہ تیسرا چوتھا مسئلہ گزرتا ہے، اگر پڑھا ہو آپ میں سے کسی نے تو. جی یہ تو صحیح ہے، جس سے گناہ سرزد نہ ہو تو بات، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کا طریقہ جو بیان کرتے ہیں وہی اس کے آثار سے، کہ اس کے اطراف میں جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں یہ کیسا آدمی ہے، اور وہ کہیں کہ اچھا نیک دیندار انسان ہے، تو یہی کافی ہے. بس اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ عادل آدمی ہے. بس اس کا رویہ، اس کا لوگوں کے ساتھ ایپٹیٹیوڈ کس طریقے سے ملتا ہے، یہ چیز علامت ہے اس چیز کی کہ اس کے اندر عدالت ہے یا عدالت نہیں. بس عدالت اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہے، آپ کے رویے سے پہچانی جائے گی کہ آپ کس طرح لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہو. اب یہیں سے میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں. میں نے کہا کہ ہم میں ایک کوالٹی ہے ہم سب میں، اور وہ کوالٹی کیا ہے کہ ہم منتظر ہیں کسی کے. ایک تو آپ لوگ منتظر ہوں گی چھٹی کی، کہ کب چھٹی کی گھنٹی بجے تو جان چھٹے آپ لوگوں کی ہم لوگوں سے، وہ تو ہے ہی ہیں. لیکن ایک اور انتظار جو سب کر رہے ہیں، وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے زمانے کے امام کا. اب یہ منتظر ہونا ایک کوالٹی ہے عدالت کی طرح. اب یہ کیسے پتا چلے؟ آیا کسی کے سینگ نکل آئیں گے، کسی کی ناک لمبی ہوگی، کوئی کان چوڑے ہو جائیں گے، کوئی کان بڑے ہاتھی جتنے کان بن جائیں گے؟ کیا ہوگا کہ پتا چلے کہ جناب ہاں یہ منتظر واقعی ہے، لیکن یہ جو ہے اس کے کان تو ابھی تک اتنے ہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ انتظار نہیں صحیح کر رہا. کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ آثار. اب میں ایک مثال دوں. اچھا، اثرات بھی کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں، کتنی اہمیت ہے آپ کی نظر میں اس سامنے والے کی، ان تمام چیزوں سے آپ کے انتظار کی نوعیت میں فرق پڑتا ہے. مثلا فرض کریں، میں اب اپنی مثال دوں. فرض کریں میرا کوئی بیٹا گھر سے باہر نکلا، میں نے اپنی دوسری اولاد کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو یہ جا کہاں رہا ہے، کس سے ملنے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. بالآخر اس کی کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی حرکتیں اس کی جو ہیں وہ مخدوش ہیں، تو ذرا چیک کر کے آؤ. لیکن دیکھو اس کو پتہ نہ چلے کہ تم اس کو واچ کر رہے ہو. اب وہ آگے نکل گیا، یہ تھوڑے سے فاصلے پہ یہ بھی نکل گیا اس کے پیچھے. اب یہ اس کو واچ کر رہا ہے. درست. تھوڑی دیر بعد آیا، مجھے آ کے کہا کہ جی ابا حضور وہ گیا تو فلان جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور کسی کا انتظار کر رہا تھا. اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کا ایک دوست آیا، یہ دونوں مثلا فرض کریں لائبریری میں چلے گئے پڑھنے کے لیے. اب میں اس سے سوال کروں، اگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا؟ تم نے اس کے کان بڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اس کی ناک کیا دیکھا کہ تمہیں پتا چلا؟ تو وہ کچھ چیزیں بتائے گا کہ جس سے آپ کہیں گے کہ ہاں صحیح بول رہا ہے کہ یہ کسی کا انتظار کر رہا تھا. مثلا کیا؟ مثلا فرض کریں وہ کہے گا کہ وہ جا کے بس اسٹاپ پہ کھڑا ہو گیا، بس آئی پھر بھی نہیں چڑھا. وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا ویٹ کر رہا ہے تبھی تو نہیں چڑھا، خالی بس ہے. یا تو آپ کہیں جی بس نیچے تک ابل رہی تھی تو اس لیے نہیں چڑھا ہوگا. نہیں، بس بھی خالی ہے. اب خالی بس اور وہی بس جس میں اس کو جانا ہے اس کے سامنے سے گزر رہی ہے مگر وہ نہیں چڑھ رہا. پھر بار بار گلی دیکھ رہا تھا، بار بار راستے کو تک رہا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک دوست آیا اور پھر بس آئی تو اگلی بس میں وہ بیٹھ کے چلے گئے. اب یہ جو علامتیں وہ بتا رہا ہے، گلی دیکھ رہا تھا، راستہ تک رہا تھا، بس آئی مگر سوار نہیں ہوا، ان علامتوں سے اس نے پہچانا کہ یہ انتظار کر رہا ہے کسی کا.
اگر یہ علامتیں نہ ہوتی، فرض کریں وہ جاتا دیکھتا بس آئی وہ بیٹھا اور چل پڑا، تو وہ کبھی بھی آ کے مجھے نہ کہتا کہ وہ کسی کا ویٹ کر رہا تھا. درست؟ یہ ایک مثال. اگلی مثال، اب ہم اپنے گھروں میں آ جائیں. فرض کریں آپ نے گھر میں مثلا جس طرح ہوتا ہے بعض لوگوں کے فیملی ممبر میں سے مثلا باپ ہے یا بھائی ہے، کوئی خلاصہ باہر گیا ہوا ہے، باہر کے ملک کام کرنے گیا ہوا ہے، اس کا آپ کو فون آیا، اس کا آپ کو خط آیا، خلاصہ جو بھی تھا کہ جی میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں. درست؟ مطلب ٹائم نہیں اس نے بتایا کہ کب آ رہا ہوں، یا اگر ٹائم بھی ممکن ہے بتا دے مثلا دوپہر تک پہنچ جاؤں گا. تو اب آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ گھر میں کیا صورتحال ہوگی، کوئی فرق ہوگا نارمل روٹین سے یا نہیں ہوگا. اگر یہ انتظار کر رہے ہیں کسی آنے والے کا، اور آنے والا ان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، آنے والا ان کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا بیٹا ہے مثلا، کسی کا بھائی ہے مثلا، اور پتہ ہے کہ مثلا 2 سال بعد مثلا آ رہا ہے، تو یہ 2 سال بعد اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو جب، اور مثلا فرض کریں اس نے کہا ظہر تک پہنچ جاؤں گا میں، اب یہ سب سے پہلے تو یہ فرق پڑے گا کہ آپ نارمل روٹین سے 11 بجے اگر اٹھتی ہیں تو 11 بجے نہیں اٹھیں گی. ممکن ہے رات بھر نیند بھی نہ آئے، کیوں؟ اس لیے کہ انتظار ہے آپ کو کسی کا، پتہ ہے کہ رات کو نہیں آنا اس نے، مگر اس کے باوجود رات بھر ممکن ہے نیند نہ آئے کل کے اشتیاق میں. اعلیٰ چلیں سو بھی گئیں آپ تو جلدی اٹھ جائیں گی. اچھا جلدی اٹھ کے کیا کریں گی؟ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں گی، رسالے پڑھنا شروع کر دیں گی، کیا کریں گی؟ آپ کے گھر میں ہلچل ہوگی جی، گھر کی تھوڑی بہت صفائی ستھرائی ہو رہی ہے اور کام پورے کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر مثلا جو بھی شخص آ رہا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، تھوڑا سا ٹائم اس کو دے سکیں اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں. اگر یہ سارے کام آپ کو اس کے آنے کے بعد کرنے پڑیں گے تو آپ اس کو تو ٹائم نہیں دے سکیں گی. لہٰذا آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے کام جلدی جلدی نپٹا دو تاکہ اس وقت بیٹھ کے گپ مار سکیں. درست؟ تو آپ کے گھر کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آج انوکھا ہے. اچھا فرض کریں اس نے کہا تھا جی ظہر تک آ جاؤں گا. اب ظہر کا وقت بہت شدت سے انتظار ہو رہا ہے، وقت گزر نہیں رہا، خلاصہ اللہ اللہ کرتے ہوئے ظہر کی اذان ہو گئی مگر وہ صاحب نہیں پہنچے ابھی تک. تو آپ نے پہلے تو انسان اپنے آپ سے ہی کچھ چیزیں تراشتا ہے نا کہ ممکن ہے ٹریفک میں دیر ہو گئی ہو، ممکن ہے جہاز لیٹ ہو گیا ہو. لیکن جب آہستہ آہستہ دیر زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اب مثلا فرض کریں آپ اگر اوپر کے گھر میں ہیں تو اوپر سے نکل کے جھانکیں گی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، گلی کے کونے تک دیکھیں گی. اگر کسی سے رابطہ ممکن ہوگا تو رابطہ کر کے پوچھیں گی بھائی ابھی تک کیوں نہیں آئے، کیا صورتحال ہے، کیا ہو گیا، جہاز لیٹ ہے، کیا مشکل ہے. یعنی آپ اپنی اس بے چینی کا اور اس اضطراب کا جو آپ کے اندر ہے اظہار کریں گی. درست؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال، ہم سب منتظران مہدی ہیں، دنیا کو کیسے پتا چلے کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا منتظروں والی علامتیں ہمارے اندر ہیں؟ میں نے کہا نا کہ دیکھیں لیول فرق کرتا ہے. ایک مرتبہ چاہے آپ کی اپنی ہی اولاد ہو، مثلا چھوٹا بچہ ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے، مثلا ایران زیارتوں پہ اس کا کوئی انعام نکل آیا، وہ کسی گروپ کے ساتھ زیارتوں پہ گیا ہوا ہے، اب 16-17 سال کا جوان سا ایک نوجوان سا بچہ ہے، تو اس کا ایک آپ انتظار کریں گی، اور ایک مرتبہ مثلا اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں گی، ایک مرتبہ مثلا اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہوں گی. سب کے لیولز میں فرق ہوگا، ان سب کی شدتوں میں فرق ہوگا. ممکن ہے ایک بیوی جس انداز سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ ایک بیٹی اپنے باپ کے انتظار میں وہ شدت شاید نہ ہوگی، منکر نہیں ہوں، لیکن وہ شدت کے جو ایک بیوی کی ایک شوہر کے انتظار میں، خاص طور پہ اگر وہ سسرال میں چھوڑ کر گیا ہوا اپنی بیوی کو، تو اس صورت میں جو اس کے شدت ہوگی انتظار میں، وہ ایک بیٹی کی یا ایک ماں کی شاید ویسی شدت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس بہت ساری پوٹلی پڑی ہوئی ہے سنانے کے لیے، بہت سارے ظلم و ستم اس کے اوپر ہوئے ہیں جو اس نے سنانے ہیں، لہذا اس کی شدت کی بات ہی اور ہوگی. خلاصہ کلام یہ کہ
آپ کا انداز، آپ کی شدت، آپ کی کمی، آپ کی زیادتی، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ انتظار کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ اب ہم جو منتظران مہدی ہیں، ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں، تو آیا ہمارے اندر کوئی علامت ہے انتظار کرنے والوں والی؟ کوئی ایک چھوٹی موٹی علامت، کوئی بڑی علامت، کوئی جس کو ہم کہیں کہ ہاں اس بندے کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ ہاں یہ انتظار کر رہا ہے کسی کا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قم میں جب میں تھا تو ٹی وی پر جو یہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے امام کا ولادت کا، تو کافی پروگرامز آتے ہیں امام سے ریلیٹڈ۔ تو جمکران کے حوالے سے وہ ایک پروگرام دکھا رہے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مسجد جمکران جو قم کے پڑوس میں ہے وہ مسجد ہے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تعمیر ہوئی ہے۔ تو وہ اسی کے حوالے سے پروگرام بتا رہے تھے۔ ان کے خدام میں سے ایک خادم تھا، کہتے ہیں میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے اور میں ہر دن ایک دن اس میں سے کاٹتا ہوں کہ اتنے دن گزر گئے، اتنے دن گزر گئے، اتنے دن گزر گئے۔ جیسا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شوہر کے آنے کے وقت قریب ہوتا ہے تو کیلنڈر پہ نشان لگانے شروع کر دیتی ہے خاتون خانہ کہ اب جی 20 دن رہ گئے، اب 19 دن رہ گئے، یا اب اتنے دن۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو بتا رہی ہے کہ ہاں آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کچھ ہم لوگوں نے کیا ہو جس سے اندازہ ہو کہ جی ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے آنے والے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہماری زندگیوں میں سب سے اہم اور سب سے عظیم اور سب سے قیمتی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آیا ہم نے اپنے حلیوں کو چینج کیا ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں حلیے چینج تو کیے ہیں، بدتری کی طرف گئے ہیں، اچھائی کی طرف نہیں گئے تو کیا ہو گیا؟ چینج تو آئی ہے نا، پازیٹیو نہ صحیح تو نہ صحیح، نیگیٹو تو صحیح۔ کہ ایسے یعنی میں واقعاً میں اب آپ لوگوں کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کافی بہتر ہوں گی، لیکن میں ایسے افراد کی بات کر رہا ہوں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، اس اعتبار سے کہ جب حج پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور جب حج پہ جو ان کا حلیہ ہوتا ہے اور اگلے ہی آنے کے بعد جب وہ ولیمہ کرتے ہیں حج کا، تو پہچاننے میں نہیں آتی یہ وہی خاتون تھی جو حج میں ان کا مکنا پتہ نہیں چلا اترا نہیں، اور یہاں پر پتہ نہیں چل رہا کہ کبھی انہوں نے مکنا بھی پہنا ہو، وہاں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے بال ہیں بھی یا نہیں، اور یہاں آ کر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل ان کا حلیہ دیکھ کر انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ تو چینج تو آئی نا، مگر یہ چینج کافی ہے؟ ہمیں ایسی چینج چاہیے کہ جس چینج کے نتیجے میں ہم واقعاً امام کے منتظر بن سکیں۔ ہمیں ایسی چینج چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آئندہ نسلوں کو امام کا منتظر بنا سکیں۔ ہم نے کتنا دین اپنایا ہے؟ دیکھیں وہی والی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ایک چیز حقیقی ہوتی ہے، ایک چیز صرف قولی ہوتی ہے، زبانی ہے۔ زبان سے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیں گے، امام زمانہ کی تسبیح ہمارے ہاتھ سے نہیں چھٹے گی، جو بات کریں گے امام زمانہ سے شروع ہوگی اور امام زمانہ کی خوشی پہ ختم ہوگی۔ میرے سارے تجربات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نام لیے بغیر، کہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں پرسنلی، وہ جو بھی کام کرنا ہو، اچھا کرنا ہو تو بھی امام کی گردن پہ ڈالتے ہیں، برا کرنا ہو تو بھی امام کی گردن پہ ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بعض اوقات ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے رویوں کو دیکھیں، تو ان کی عملی طور پر ان کی زندگیوں میں کوئی چینج آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ آپ کہیں کہ یہ امام کے منتظران ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اگر امام کا انتظار کرنا ہے اور ہم حقیقی منتظر ہیں تو ہمیں کچھ علامتیں، کچھ نہ کچھ علامتیں تو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جو ہم اپنائیں اور ان علامتوں کے ذریعے سے یہ کہلا سکے اور ہم انگشت نما ہو سکیں کہ ہاں یار یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قوم ایسی ہے کہ جو میں نے کہا نا، بعنوان قوم شیعہ، آپ باتیں جتنی مرضی ہم سے کروا لیں، ماشاءاللہ بہت بول سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن عملی میدان میں اگر ہم آتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی عملی میدان میں واقعاً ہم اس قدر فیل ہیں کہ ہم اپنے ایک چھوٹے سے گھر کو ٹھیک اسلامی طریقوں اور قوانین کے مطابق نہیں چلا پاتے ہیں، تو ہم پوری قوم کو کیا اسلامی طریقے سے چلائیں گے؟ صرف سڑکوں پہ کھڑے ہو جانا اور 4 نعرے لگا لینا، یہ اسلام یہ ہے؟
یہ تو شاید آج کے زمانے میں جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اگر آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں تو آج کے زمانے میں تو یہ شاید اتنا مطلوب بھی نہیں ہے، آپ سے مانگا بھی نہیں گیا کہ آپ سڑکوں پہ کھڑی ہو جائیں جا کے۔ ان چیزوں کا تقاضا، روایتیں میں اپنے پاس سے نہیں عرض کر رہا ہوں، روایتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے اور خاص طور پہ آخری زمانہ ہے، اس میں تم گوشہ نشین ہو جاؤ، تم اس حیوان کی طرح ہو جاؤ کہ جو یعنی اس سٹیج پر ہے کہ نہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی نہ وہ دودھ دینے کے قابل ہے اور نہ ہی اس کے اوپر سوار ہوا جا سکتا ہے۔ یہ روایتوں کے جملے ہیں، یعنی تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، اور ہم لوگ ہر دوسرے دن سڑکوں پہ نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی بہت زیادہ مطلوب نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہ سارا کچھ کر کے ہم نے امام کا انتظار کر لیا، یہ نہیں ہے انتظار امام کا۔ آپ اپنے گھر کو پہلے سنبھالیں، اپنے گھر کی تربیت کریں، اپنی گودوں میں پلنے والے بچوں کی تربیت کریں، یہ آپ کا جہاد ہے، یہ آپ کا ہنر ہے، یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ عورت کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ عورت سڑکوں پہ نظر آئے، عورت کا ہنر یہ ہے کہ وہ اپنی گود میں پلنے والے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ جب امام تشریف لائیں تو وہ امام کے سپاہی بن سکیں، یہ عورت کا ہنر ہے۔ ہمارے معاشرے میں جوان لڑکے اور لڑکیوں کو صرف بعض لوگوں نے انہی چیزوں پہ لگا دیا ہے۔ ہر دوسرے دن آپ دیکھیں سڑکیں گھیری ہوئی ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت عمدہ کام کر رہے ہیں۔ اب میں ابھی ان کے اوپر کمنٹس نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ کتنا عمدہ کام ہے اور کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ، لیکن بہرحال یہ آج کے زمانے میں، زمانے غیبت کبریٰ میں، یہ قطعاً مطلوب نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا جو اثر ہنر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو تو صحیح طرح سے چلائیں، گھر کی صحیح تربیت کریں، گھر میں صحیح دین کا رواج لے کر آئیں۔ یعنی آپ لوگوں کی ذمہ داری واقعاً انتہائی اہم بھی ہے اور بھاری بھی ہے۔ آپ جو بچیاں، جو خواہران جو یہاں پر آتی ہیں، مدرسوں میں جاتی ہیں، مدرسوں میں پڑھتی ہیں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں یہ بات یہیں سے، اسی مدرسے کے پلیٹ فارم سے، اور کافی چہرے نئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں کہ دیکھیں آپ کا رویہ آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی گھر کی بہو ہیں تو وہ شخص یہ کہیں کہ جی ہمیں دوسری بہو ایسی نہیں چاہیے، اتنی دیندار ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ جملے کہتے ہیں لوگ، ہمیں ایسی بہو نہیں چاہیے، اس سے اچھا وہ جو دوسری بہو جو بے دین بہو ہے نا وہ بہت اچھی ہے اس سے۔ تو یہ آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ امام کو بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارا رویہ؟ آیا منتظرین والا رویہ ہے؟ تو منتظرین والا اگر رویہ ہوتا تو آپ کے گھر والے یہ بولتے کہ ہمیں دوسری بہو بھی ایسی ہی چاہیے، کم سے کم اس نے آ کے اپنے بچوں کی اچھی تربیت تو کی ہے، گھر میں ایک اچھا ماحول تو پیدا کیا ہے، گھر میں ایک پرسکون زندگی تو بنائی ہے اس نے، ہمیں دوسری بہو بھی ایسی چاہیے۔ جبکہ صورتحال بہت معذرت کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ اس کے تقریباً 180 ڈگری برعکس ہے۔ نہیں ہونا چاہیے یہ چیز۔ تو ہماری ذمہ داری منتظرین کے حوالے سے اور انتظار کرنے والوں کے حوالے سے یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے اندر چینج لے کر آئیں پہلے مرحلے میں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں پہلے مرحلے میں، کیونکہ شروع کرنا ہے ہمیں اپنے آپ سے۔ ایک ہماری بڑی مشکل جو ہوتی ہے، خود ہماری بھی، ہم بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی اس چیز میں، اس غم میں برابر کے شریک ہیں ہم لوگ، کہ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے ہم شروع کرتے ہیں دوسروں سے، ہمیں دوسروں کو سدھارنے کا شوق ہوتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، جبکہ برعکس ہونا چاہیے کہ پہلا مرحلہ ہمارا خود سازی کا ہونا چاہیے۔ پہلے اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے آپ کو بنانے کے بعد ہم دوسروں کی فکر میں پڑیں، کیونکہ ایک فلسفے کا بھی ایک قانون ہے جس کو میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پہلے ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ فرض کریں آپ گھر سے نکلی، اپنا بیگ لانا بھول گئیں، جیبیں آپ کی خالی، درست؟ جب آپ یہاں سے باہر نکلی ایک مانگنے والی آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ کچھ دے دو، جس طرح بولتے ہیں کچھ نہیں تو 2 روپے دے دو، کچھ تو دے دو۔ اب آپ کیا کہیں گی اس کو؟ کچھ ہو تو میں دوں گی نا، ہے ہی نہیں کچھ میرے پاس تو میں کہاں سے دوں تمہیں، درست؟ تو اگر ہم خود اپنے وجود میں
تمام چیزوں سے خالی ہوں گے تو ہم کیا آگے کسی کو دیں گے؟ تربیت کیا کریں گے بچوں کی؟ اپنے گھر کی تربیت کیا کریں گے جب ہم خود ہی خالی ہیں اخلاق سے، کردار سے، دین سے؟ پھر ہم دینے کی بھی صلاحیت، اس کو کہا جاتا ہے فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا. جس کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو، فاقد فقدان سے نکلا نا، فاقد یعنی نہ رکھنے والا، فاقد شے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، موتی عطا سے نکلا ہے. موتی شے وہ اسی چیز کو دینے والا نہیں ہو سکتا، جب ہے ہی نہیں تو میں دوں گا کیسے؟ درست. لہذا یہ بہت اہم ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم آپ کے اب پہلے اپنے آپ کو دیندار بنائیں اور اس کے بعد ہم دوسروں کی فکر کرتے ہوئے اپنے گھر اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ ایک مرحلہ. یہ تو اسی انتظار کے دوران ایک دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ امام سے ملاقات کرے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو چانس دیا جائے کہ امام سے ملاقات ہو سکتی ہے اور وہ نہ ملنا چاہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر شخص اس دیدار کا مشتاق ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی ہماری بھی قسمت بن جائے کہ امام اپنا دیدار ہمیں کروا دیں. لیکن مشکل یہ ہے پھر وہی والی بات کہ ہم لوگ یہ دیدار تو چاہتے ہیں مگر بغیر ایفرٹس کے. ہم چاہتے ہیں پکا پکایا کھانا مل جائے اور کوئی آگے منہ میں بھی ڈال دے تو نور علی نور، کہانی ختم. چبا بھی چلو، چبانے کی زحمت ہم خود کر لیں گے. دیکھیں یہ دنیا، جس دنیا میں آپ رہ رہی ہیں، یہ سبب و مسبب کی دنیا ہے. کچھ کیے بغیر کسی چیز کی توقع رکھنا اصلاً معقول نہیں ہے. بہت سارے واقعات میں آپ نے سنا ہے، بہت ساری حکایتوں میں آپ نے سنا ہے کہ اگر آپ زمین میں کچھ نہ بوئیں، مثلا یہاں پہ کچھ اگر نہ بوؤں اور میں توقع کروں کہ اگلی دفعہ یہاں ایک بہت خوبصورت سا آم کا پیڑ ہو اور پکا پکایا آم مجھے مل جائے، تو کیسی ہے یہ میری توقع؟ کتنے % چانسز ہیں اس توقع کے پورے ہونے کے؟ کسی زمین میں نہ میں نے اس زمین میں ہل چلایا ہو، نہ میں نے اس زمین کو آمادہ کیا ہو، نہ اس زمین میں بیج ڈالا ہو، نہ اس زمین میں بیج ڈالنے کے بعد اس کو پانی دیا ہو، نہ اس زمین کو سورج ملا ہو، مگر میری تمنا یہ ہو کہ اگلے ہفتے جب میں آؤں تو یہاں پر ایک بہت ہی میٹھے سے آموں کا ایک درخت نکلا ہوا ہو اور پھل آمادہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے % چانسز ہیں کہ میری یہ توقع پوری ہو سکتی ہے؟ چلے ایک ہفتے میں نہ صحیح تو کتنی مدت میں پوری ہو سکتی ہے؟ اصل قیامت تک اگر میں یہاں بیٹھا رہا ہوں یہ توقع میری پوری ہونے والی نہیں ہے. مگر ہم لوگ جب دنیا میں اور زندگی گزارنے پہ آتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو انہی چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں. ہماری زندگی اور دنیا گزارنے کے رنگ ڈھنگ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ انہی چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کرتے کچھ نہیں ہیں اور چاہتے بہت کچھ ہیں. کرتے کچھ نہیں ہیں، عمل کچھ نہیں کرنا، ایفرٹس کچھ نہیں کرنے، کوشش کچھ نہیں کرنی، لیکن چاہنا یہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائے تو ان کا پرچم ہمارے ہی ہاتھ میں ہو سکتا ہے مگر کرنے کے بعد کچھ کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. کچھ کیے بغیر اگر ہم یہ توقعات رکھتے ہیں تو یہ توقعات ہماری ابس اور بیکار ہیں، یہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اب میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 2 روایتیں سمجھ لیں، 2 حکایتیں سمجھ لیں، 2 واقعات سمجھ لیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں امام سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہے جی مجھے تو امام چلا رہے ہیں، مجھے آرڈرز ملتے ہیں، مجھے تو امام یہ بتاتے ہیں تو میں یوں کرتا ہوں اور ایسا ویسا. یہ بھی کہانی ہے ساری. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ امام سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی تو یہ بات بھی بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے. اور کوئی آ کے یہ کہے کہ ہر دوسرا آدمی آ کے دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ جی میری تو روز امام سے ملاقات ہوتی ہے، میری تو ہر ہفتے امام سے ملاقات ہوتی ہے، میری تو ہر مہینے امام سے ملاقات ہوتی ہے، تو یہ بھی اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ آ کے یہ دعویٰ کر دے کہ جی ہمارا تو پورے آرڈرز ہی ہمیں پیچھے سے مل رہے ہیں. یہ بھی اتنا زیادہ روایتیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، وقت کیونکہ نہیں ہے تو میں اس لیے بہت زیادہ ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں کہ نہ ایسا ہے اور نہ ویسا ہے. ہاں
اس عام روٹین میں امکان ضرور ہے کہ آپ کی ملاقات ہو سکے امام سے، لیکن وہی والی بات ہے، کچھ ایفرٹس کریں، کچھ کریں تو ممکن ہے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے۔ میں ایک مثال دوں آپ لوگوں کو، مفاتی آپ میں سے ہر کسی کے گھر میں ہوگی، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں مفاتی جیسی کتاب موجود نہ ہو۔ اس مفاتی، اچھا یہ تو ایک چیز، اس سے پہلے میں ایک بات اور کر دوں، مجھے یہ بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو رسول خدا سے ملنا چاہتے ہیں، امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہے کوئی جو ملنا چاہے؟ کون نہیں ملنا چاہتا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ آسان وہ ہوگا نا کہ جو نہیں ملنا چاہتا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، نہیں سب ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا جب سب ملنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے کتنے پر، اب ایوریج نکالیے گا، ممکن ہے کوئی ایک آدھ نکل بھی آئیں، میں بالکل انکار نہیں کرتا، کتنے لوگ ہیں مفاتی میں ایک نسخہ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول خدا سے ملاقات کرے یا ائمہ سے ملاقات کرے، یہ اس کا وظیفہ ہے، اس پر عمل کرو تمہاری ملاقات ہوگی۔ کتنے لوگوں نے کیا آج تک؟ تو بس وہی والی بات ہے نا، ہم ملنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں بس کچھ کیے بغیر ہی ملاقاتیں ہو جائیں، کرنا کچھ نہ پڑے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، چانس ہو جائے تو دیکھیں نظر کرم ہے، وہ ہو جائے تو آپ منع تو نہیں کر سکتی کسی کو، لیکن جو نارمل ہے نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ نارمل روٹین نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں نہیں اور آپ کی ملاقات بھی ہو جائے۔ ہاں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کریں یا نہ بھی کریں، ملاقات ہو جائے مثلا، امکان اس کا بھی، میں اس کی بالکل انکار نہیں کر رہا، لیکن نارمل جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بن رہی، وہ تو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، تو کچھ کریں تو نتیجہ بھی ملے گا۔ میں اب دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے۔ ایک وہ ہے کہ کیا کریں تو امام سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ کیا چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں ہمارے اور امام کے درمیان۔ کیونکہ دیکھیں مثلا فرض کریں مجھے لکڑی جلانی ہو تو لکڑی جلانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ ایک تو آپ کو ماچس چاہیے، آگ جلے گی تو لکڑی جلے گی نا، وہ ماچس ہی نہیں ہے تو لکڑی کیسے جلے گی؟ ایک تو آپ کو آگ چاہیے، چاہے لائٹر کی شکل میں ہو، چاہے ماچس کی شکل میں ہو، چاہے کسی فارم میں ہو، تو ایک آپ کو اس لکڑی جلانے کے لیے آگ چاہیے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ مٹی کے تیل کے بغیر بھی آگ تو لگ سکتی ہے، پرانے زمانے میں کس طرح جلایا کرتی تھی خواتین۔ ہاں لکڑی تو ہوگی تو آگ لگے گی نا، لکڑی، یہ لکڑی جو فرض کریں یہ میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے، اس کو جلانا ہو تو کیا چاہیے؟ ایک تو ماچس چاہیے، جی محنت بھی کرنی پڑے گی، بالکل ماچس تو جلانی پڑے گی، اور ایک اہم چیز جس کی ضرورت ہوگی وہ یہ کہ یہ لکڑی گیلی نہ ہو۔ لکڑی بھی ہے، ماچس بھی ہے، محنت بھی کر رہی ہیں، لیکن اگر یہ گیلی ہوگی تو جلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ بس اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں ایک طرف سے آگ ہونی چاہیے تو دوسری طرف سے اس لکڑی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بس دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، ایک طرف سے ایک ایسی چیز کہ جو آپ کو اس، یعنی وہ آگ کے جو اس کو جلا سکے، اور دوسری طرف سے ایک ایسی چیز کہ جو رکاوٹ بن سکتی ہے، اس کا بھی نہ ہونا چاہیے۔ اگر رکاوٹ ہوگی تو آگ کے ہوتے ہوئے بھی یہ لکڑی نہیں جلے گی۔ بس امام سے ملاقات کے لیے بھی ہمیں دو چیزیں چاہیے، ایک صلاحیت چاہیے کہ ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو، اور دوسری چیز جو چاہیے وہ ایک رکاوٹیں کہ جو ہمارے اندر نفس میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی نہ ہوں۔ صلاحیت آپ نے پیدا کر لی جو واقعے میں ملی، وہ آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن دوسری طرف سے رکاوٹیں ہیں، تو ان کے آپ نے وہ کام شروع کر دیا، آگ لے آئیں آپ، لیکن یہ آگ بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس کے لیے آپ کو رکاوٹیں بھی دور کرنی پڑیں گی۔ اب یہ جو دو واقعات ہیں اسی اعتبار سے، ایک پازیٹیو ہے یعنی وہ آگ لانے والا کام ہے، اور ایک نیگیٹو وے میں بیان کر رہا ہے یعنی آپ کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرے گا۔ تو ہمیں اگر ملاقات کرنی ہے ادھر سے یہ کام کریں، ادھر سے ان رکاوٹوں کو دور کریں، تو پھر سمجھیں بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی ملاقات امام سے ہو سکے۔ اب یہ مت سوچئے گا یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات تو شروع نہیں کہ چلیں یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں، تو ایسے ہی ہو جائے گا، کہ اتنے اگر آسان ہوتی باتیں تو
ہر کسی کی ملاقات امام سے ہو رہی ہوتی، امام غائب ہی نہ ہوتے۔ پہلا واقعہ پازیٹیولی، وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، جو آگ کا کام کرے اور ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ ہم امام علیہ السلام سے ملاقات کر سکیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ عبد الکریم کفاش، شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے، ہو سکتا ہے بعض نے یہ واقعہ بھی سنا ہو، لیکن اب جنہوں نے سنا ہوا ان کے لیے تکرار ہو جائے گا، جنہوں نے نہیں سنا ہوا ان کے لیے۔ عبد الکریم کفاش، کفاش فارسی میں کہتے ہیں اس کو موچی کو۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ جو امام کی ملاقات کے واقعات ہیں اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک تو گروہ آپ کو وہ ملے گا کہ جی امام کے علماء کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، مقدس اردبیلی کے ساتھ ملاقات ہے، سید ابن طاؤس کے ساتھ ملاقات ہے، اور دوسرے اغم رشی کے ساتھ کچھ واقعات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر علماء کو چھوڑ دیں تو علماء کے بعد والے مرحلے میں اگر آپ جائیں گی تو ایسا آپ کو بہت کم ملے گا کہ امام کی ملاقات کسی انتہائی مالدار آدمی سے ہو گئی، امام کی ملاقات کسی بہت بڑے صدر مملکت سے ہو گئی۔ یہ صدر مملکت اور یہ مالدار اور یہ ساری چیزیں یہ سب کہانیاں ہیں۔ اکثر واقعات میں آپ کو یہ ملے گا کہ امام کی ملاقاتیں نارمل، بلکہ ہمارے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نارمل سے بھی نچلے لیول کے جو لوگ ہیں ان سے ہوتی ہیں۔ یہ جو واقعہ یہ کفاش کا واقعہ، موچی کا۔ رجب علی خیاط کا واقعہ بھی بڑے مشہور ہیں۔ پھر میں نے خدا کو پا لیا، شاید اردو میں بھی ہے یہ کتاب، آپ لوگوں نے شاید پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں، ہائیلی ریکمینڈیڈ، ضرور پڑھیں۔ وہ خیاط درزی آغا خوئی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے مدرسے کا، ان کے حوالے سے نقل ہوتا ہے کہ مدرسے کا ایک خادم، ایک مدرسے کا خادم یعنی ایک سمجھے ملازم، ایک ادنا سا ملازم جو صفائی اور جھاڑو اور صفائی ستھرائی کرنے والا، کوئی موچی ہے تو کوئی درزی ہے تو کوئی اسی قسم کے لوگوں سے اکثر امام کی ملاقاتیں ہیں۔ اور یہ ایسا شخص ہے کہ جس کتاب سے یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں اس میں یوں نقل ہوا ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن اس کا فکس تھا امام سے ملاقات کا، کہ ہر ہفتے ایک دن اس کی امام سے ملاقات ہوتی تھی۔ عبد الکریم کفاش، ہفتے میں ایک دن اس کی امام سے ملاقات ہوتی تھی، اور اتنا امام سے، یعنی اس کے اگر اردو میں اتفاق ہے کہ وہ کتاب نہیں ہے، ورنہ ان کے واقعات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ امام کے ساتھ جس کو کہیں بہت ایک دوستانہ طریقے سے ملا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے شاید خواب میں دیکھا کہ اوپر کی چکر لگا رہے ہیں امام زمانہ کے ساتھ، جنت میں گھوم رہے ہیں۔ امام نے بتایا، یہ دکھایا وہ دکھایا، مختلف چیزیں دکھائی۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے، میں اکثر جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں میں جو بھی حاضرین ہوتے ہیں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ خواب میں امام کے ساتھ جنت میں گھوم رہی ہیں اور امام آپ کو آفر کریں کہ جنت میں رہنا ہے، کیا جواب دیں گی آپ؟ کم سے کم میں تو بولوں جی چھوڑ جائیں، خدا حافظ، فی امان اللہ، پھر ملیں گے، قیامت میں ملیں گے۔ اب میں تو یہی بولوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو سارا صبح اٹھتے ہیں رات کو سونے تک، بلوغ سے لے کر قبر تک ہمارے سارا جو کچھ گھوم رہا ہوتا ہے وہ جنت و جہنم کے گرد تو گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو درمیان میں کوئی موقع مل جائے جنت میں پہنچنے کا تو کون منع کرے گا؟ جب امام نے اس سے سوال کیا کہ جنت میں رکو گے، تو اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ اس جنت میں ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، مجھے تو ابھی میں یہاں نہیں رہ سکتا ابھی، کیونکہ مجھے بھی بہت کام ہے دنیا میں اور ایک بڑا انقلاب برپا کرنا ہے مجھے دنیا میں، لہٰذا میں ابھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ کہا میں نے بھی نہیں رہنا اس جنت میں۔ یہ ہم میں سے ہے کسی کی کوالٹی؟ کہا میں نے بھی نہیں رہنا اس جنت میں۔ خیر پھر واپس آ گئے اور آنکھ کھل گئی۔ یہ اتنے، میں نے کہا نا کہ اتنے امام سے زیادہ ایک سمجھے دوستانہ ماحول میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور بھی کچھ واقعات ہیں، میں چھوڑتے ہوئے اصل واقعے کی طرف جاتا ہوں۔ کسی نے ان سے سوال کیا، ظاہرہ نا جو جس طرح میرے ذہن میں ہے، ممکن ہے تھوڑی جزیات پلس مائنس ہو جائیں، لیکن مفہوم واقعے کا وہی ہے، تھیم وہی ہے، مین تھیم ممکن ہے تھوڑا بہت پلس مائنس جزیات میں ہو جائے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟
کہ آپ کی ہفتے میں ایک دن امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. کہا کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچا؟ وہ ایسے پہنچا کہ میں نے ظاہراً مدینے میں بیتوتہ کیا. بیتوتہ یعنی رات گزاری پیغمبر کے حرم میں، اور پیغمبر کو پکارا. جب پیغمبر تشریف لائے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے فرزند سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے میں آپ کے فرزند سے ملاقات کر سکتا ہوں. تو اس وقت پیغمبر نے کہا کہ 2 وقت میں تم ایک کام کرو، اول فجر اور اول شب. سمجھے؟ نماز فجر کے بعد، اور اب نماز فجر ہی آپ کی قضا ہونے کے قریب ہو اس وادی کی بات نہیں ہو رہی، اول فجر کی بات ہو رہی ہے. درست؟ اول فجر اور اول شب، صبح کے ابتدائی حصے میں اور رات کے ابتدائی حصے میں حسین کا ذکر کرو، حسین کی مصیبت کو یاد کرو اور اس پر گریہ کرو. اور بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کیونکہ خود امام زمانہ بھی امام حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، تو جب آپ حسین کے غم میں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں اور امام بھی حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، تو ایک سمجھے ایک شباہت آپ کی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کلوزنس پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک چیز میں شریک ہیں، شرکت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا یہ شرکت سبب بنتی ہے کہ آپ کا امام سے ملاقات ایزی ہو جائے. یہ کفاش صاحب فرماتے ہیں، عبد الکریم کفاش کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک فجر کی نماز کے بعد اکیلا بیٹھ کے اچھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پورا مجمع جمع کریں اور پھر آپ مصائب پڑھیں. کہتے ہیں 1 سال تک نماز فجر کے بعد میں بیٹھ کر مصائب پڑھتا تھا امام حسین کے، اور رات شام کو مغرب کے بعد، اور امام حسین پہ گریہ کیا کرتا تھا. 1 سال بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب امام زمانہ ہفتے میں 1 دن مجھ سے ملنے آتے ہیں. بس اگر تم چاہتے ہو امام سے ملاقات کرنا، یہ کام کرو. یہ ایک طرف سے ہوگی بات. اب ہم چلیں دوسری طرف کی کہانی کی طرف. یہ تو دیکھیں، یہ میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے اور امام کے درمیان ایک شباہت پیدا کرتی ہے یہ چیز، یعنی یہ آگ کا کام کرتی ہے. آگ آ گئی ہے، لکڑی موجود ہے، اب بس جلانی ہے. جلانے کے لیے آپ کو رکاوٹیں دور کرنی ہوگی. رکاوٹیں دور ہوں گی تو اس لکڑی کے اندر جلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اب ممکن ہے ایک تیلی میں نہ صحیح، 2 تیلیوں میں نہ صحیح، لیکن کچھ تیلیاں آپ جلائیں گی تو یہ جل پڑے گی. تھوڑی سی محنت کریں گی اور تو یہ جل پڑے گی. لیکن اگر یہ گیلی ہوگی تو آپ صبح سے شام تک بھی لگی رہیں گی تو یہ جلنے والی نہیں ہے. بس رکاوٹیں دور کرنے اور اس صلاحیت کے ایجاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مت سمجھے گا کہ آپ کی فوراً ملاقات ہو جائے گی، چٹکی بجائی اور ملاقات ہو گئی، کوئی علادین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، ایسا کچھ نہیں. صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. پھر تھوڑا سا بھی اگر آپ مزید ایفرٹس کریں تو آپ کی ملاقات امام سے ہو سکتی ہے. علی ابن مہزیار احوازی، اب دیکھیں یہ واقعہ کتابوں میں نقل ہوا ہے. یہ علی ابن مہزیار آخر کے جو ائمہ ہیں ان کے اصحاب میں سے ہیں اور جلیل القدر انسان ہیں. اگرچہ یہ واقعہ علی ابن مہزیار کی جلالت مقام کے ساتھ اتنا میچ نہیں کر رہا، کیونکہ بہت مقرب ہیں ائمہ کے اور بہت ہی اہم شخصیت ہیں. لیکن جس طرح ہم باقی جگہوں پہ توجیہات کرتے ہیں کہ ممکن ہے امام نے ایک پیغام پہنچانے کے لیے ایسی بات کہی ہو، یا ممکن ہے شاید وہی والی بات ہے، بعض اوقات نام بھی کامن ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اور علی ابن مہزیار ہوں، لیکن بالآخر علی ابن مہزیار کے نام سے یہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے وہی والی بات ہے کہ ہم واقعے کی تھیم دیکھیں، شخص کو چھوڑ دیں کہ کس کو کہا جا رہا ہے. جس کو امیر المومنین نے بھی کہا ہے نا کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، جو کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو، جو کہا جا رہا ہے اس کو دیکھو. تو ہم اسی فارمولے کے تحت یہ نہ دیکھیں کہ کس کا واقعہ ہے اور کس سے بات ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. وہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے، ہم اس میسج کو لینے کی کوشش کریں تو ممکن ہے مشکل حل ہو جائے.
یہ علی ابن مہزیار. اچھا یہاں پہ بھی ایک سوال میں بعد میں آپ سے کروں گا تاکہ آپ خود جج کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے. علی ابن مہزیار امام سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. علی ابن مہزیار نے سنا ہوا ہے کہ امام حج پہ ہوتے ہیں اور حج پر کہیں پہ بھی امام دنیا میں ہو, حج کے سیزن میں امام مکے میں ہوں گے. اور حتمی طور پر دیکھیں اس پورے حج میں کم و بیش ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ تقریباً جو بھی حج کرنے آیا ہے اور حاجی ہے وہ اس جگہ پر جمع ہوتا ہے, اور وہ ہے عرفہ کا میدان. کیونکہ وقوف عرفہ جو ہے ظہر سے لے کر غروب تک یہ ارکان میں سے ہے, اس کے بغیر حج کا قبول نہیں ہے اور پورا نہیں ہے اور باطل ہو سکتا ہے. اور اس میں جن کے لیے آپشنلی ممکن ہے اس کو حاصل کرنا اس ٹائم پیریڈ کو, تو ان کے لیے جائز بھی نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیں. زیادہ جو حاجی ہوتے ہیں نارملی وہ اس ٹائم پر سب عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں. تو امام بھی حاجی ہیں تو اس کا مطلب ہے امام بھی عرفہ کے میدان میں موجود ہیں. درست. اب یہ علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ امام حج کے سیزن میں وہاں آتے ہیں, تو میں حج پر گیا صرف اور صرف امام سے ملنے کے لیے. لیکن یہ خود ایک بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام امام کی خاطر کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ابتدا میں کمبھ میں گئے ہیں تو وہاں پر ایک, شاید آپ نے اردو کتابیں ہیں بعض ان کی آپ نے شاید دیکھی ہوں, خاص طور پہ تربیت اولاد کے حوالے سے. آغا مظاہری ایک استاد اخلاق تھے, درس اخلاق دیا کرتے تھے حوزے میں اس وقت. اب تو اصفہان میں ہوتے ہیں, تم سے جا چکے ہیں. پہلے وہ ہوتے تھے تو ان کا ہر ہفتے میں ویکینڈ پر جو ہے ان کا درس ہوا کرتا تھا, شاید شب جمعہ یا شاید شب جمعرات. تو اس میں وہ ایک واقعہ نقل کر رہے تھے, کہتے ہیں جمکران آپ کو بھی معلوم ہے شب بدھ اچھے خاصے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ایک مشہور ہو گیا کہ جی امام جو 40 بدھ جو جاتے ہیں امام سے ملاقات ہوتی ہے, حالانکہ کوئی روایت نہیں ہے لیکن بالآخر ایک مشہور ہو گیا روایت مسجد سہلہ کے بارے میں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شب بدھ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے, امام آئے, ایک سے پوچھا تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ مولا مسئلہ فرض کریں میری اولاد کا مسئلہ ہے. دوسرے سے پوچھا میرا یہ مسئلہ. تیسرے, پوری مسجد میں یعنی واقعی بھری ہوئی ہوتی ہے مسجد. جو آپ لوگوں میں سے مشرف ہوئے ہیں تو انہوں نے تو دیکھا ہوگا, جو نہیں ہوئے خدا سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بھری ہوئی ہوتی ہے مسجد. آغا فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب امام چلتے چلتے کونے میں ایک بندے کے پاس پہنچے, تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں میں امام سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہتے ہیں ایک بندہ اس بھری مسجد میں جو میری خاطر آیا ہے, باقی سب اپنے اپنے درد دل لے کر آئے ہیں. مجھے کوئی ایسا نہیں جس کو مجھ سے کوئی سروکار ہو. کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے, کسی کی جاب کا مسئلہ ہے, کسی کی بیوی کا مسئلہ ہے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کی زیادہ شادیاں ہو گئی, کسی کا کیا ہو گیا, کسی کا کیا ہو گیا. سب پریشان اپنی اپنی پریشانیاں لے کر گھوم رہے ہیں. تو یہی صورتحال کہ یہ حج پہ جا رہا ہے مگر امام کی خاطر جا رہا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ آپ امام کی خاطر کر رہے ہیں. اچھا میں آپ سے سوال, میں نے کہا نا ایک سوال یہاں پہ میں آپ سے کروں گا. سوال آپ سے, فرض کریں کہ دیکھیں جواب ایمانداری مجھے نہ دیں, بے شک آپ اپنے دل میں ہی سوچیں, لیکن ایمانداری سے منصف ہو کر, منصف مزاج ہو کر, عادلانہ طریقے سے جواب آپ سوچیے گا. فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس مالی استطاعت ہو تو آپ میں کتنا حوصلہ, آپ کتنے سال امام سے ملنے کے لیے صرف حج پہ جا سکتی ہیں؟ دیکھیں کہنا آسان ہوتا ہے, میں پھر بول رہا ہوں, اسی لیے میں نے کہا مجھے نا آپ بتائیں, اپنے دل میں سوچیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت ہو تو آپ کتنے سال صرف اس وجہ سے کہ امام بھی وہاں پر ہوتے ہیں تو میں امام سے ملنے کے لیے حج پہ جاؤں. کہنا بہت آسان ہوتا ہے. کتنے سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس اتنا مال ہے کہ مال کا حساب نہیں ہے مگر ان کو حج کی توفیق نہیں ہے. تو مال ملنے کے بعد ہم کہاں پر ہوں ہمیں کیا پتہ ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہر سال, لیکن ابھی مال نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. کل کو مال آ گیا آیا, اس وقت بھی یہ ہر سال رہے گا. پھر آپ کے پاس مصروفیت اتنی ہونی ہے, اتنی سوشل ہو جائیں گی آپ, ماشاءاللہ لوگوں کے درد دل آپ کے پاس اتنے ہوں گے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. آپ نے کہنا کہ میں کیسے اپنا اتنا بڑا پروجیکٹ چھوڑ کے نکلوں یہاں سے, میرے پاس تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. خلاصہ آسان نہیں ہوتا, لیکن بہرحال اگر آپ کا جذبہ یہ ہے تو خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ, اور واقعاً ایسا ہی ہو.
علی ابن مہذیار 1 سال گیا، ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیں جانے کا مطلب ہے اور امام کے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ملاقات بھی حتمی ہے. ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. پہلے سال گیا ملاقات نہیں ہوئی، دوسرے سال گیا ملاقات نہیں ہوئی، تیسرے سال گیا ملاقات نہیں ہوئی، چوتھے سال گیا ملاقات نہیں ہوئی، 19 سال تک گیا مگر ملاقات نہیں ہوئی. 19 سال تک گیا مگر ملاقات نہیں ہوئی. 20ویں سال اس کے جانے کا ارادہ نہیں تھا. آخر ایک انسان دیکھیں، ہر کسی کی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے، تھک جاتا ہے کہ یار کتنا میں جاؤں گا، نہیں ہو رہی ملاقات. 20ویں سال اس کا ارادہ نہیں تھا مگر اس نے حالت مکاشفہ میں یا حالت خواب میں کسی نے اس کو کہا کہ جاؤ اس دفعہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تو 20ویں سال گیا وہ حج پر امام سے ملنے کے لیے. اور پھر ایک موقع وہ آیا کہ ایک شخص آیا اس کے پاس اور آ کر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں امام نے بلایا ہے. خوش ہو گیا. 20 سال سے جو زحمت اٹھا رہا تھا. دیکھیں ایک حج آج کا حج ہے، ایک حج یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ 11ویں امام اور 10ویں امام کے اصحاب میں ہے، یعنی 200 سوا 200 250 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے. یہ اس زمانے میں جو حج ہوگا اور آج یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پرانا جو حج ہے، 1200 سال پرانا جو حج ہے، کہ اگر آج سے آپ 50 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو حج ایک واویلا عبادت تھی، واقعاً واویلا تھی. یہ تو اب کچھ سہولتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، ورنہ آج سے میں نے کہا نا 50 بھی زیادہ بول رہا ہوں میں، 25 سال پیچھے چلے جائیں تو حج اتنا آسان نہیں تھا. تو یہ تو 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں. 19 سال جا چکے، 20ویں سال گیا، شخص نے آ کے کہا. اب سوچیں ذرا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی جگہ پر آپ اپنے آپ کو تصور کریں تو خوشی کا کیا حال ہوگا اس کا. خوشحال. کہا چلو، سوار ہوئے، چل پڑے. اب وہ بھی راستے میں اس سے بات چیت کرتا جا رہا ہے کہ کیوں دیر کر دی اور کیا ہے کیا نہیں وغیرہ. خلاصہ جب مکے سے باہر نکلے اس نے دیکھا کہ سامنے ایک میدان ہے اور میدان میں کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا یہیں رکو، تو سامنے امام کا خیمہ ہے، میں جاتا ہوں تمہارے لیے اجازت لے کر آتا ہوں اور مولا کو بتا کے آؤں کہ تم آ گئے ہو اور تمہارے لیے اجازت لے کر آؤں. میں چلا گیا، مولا سے اجازت لی. واپس آ کے اس نے کہا آ کے علی ابن مہذیار کو، آ کے اے علی ابن مہذیار چلو امام نے اجازت دے دی ہے تمہاری ملاقات کے لیے. اچھا اب یہاں پر بھی علماء نے، میں نے کہا نا کہ جو لکھا ہے، میں کیونکہ ہے چھوٹا سا جملہ مگر واقعاً ایک بہت بڑا میسیج ہے اس کے اندر، جس کو کہتے ہیں نا پوزے میں سمندر کو سمونا، وہ والا جملہ ہے. جیسے ہی اس نے آ کے کہا کہ امام نے اجازت دے دی ہے چلو، اب یہ ادھر ادھر دیکھنے لگا. اس نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں، جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ اپنے اس حیوان کو کہاں پہ باندھوں. تو یہاں پر انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اس کو امام بلا رہے ہیں اور مگر وہ اس کی پریشان، اس کا ذہن ابھی بھی اسی چکر میں ہے کہ میرا حیوان نہ بھاگ جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں یہ اگر دنیا کی محبت ہے نا ہمارے دلوں میں، یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان کو. امام سامنے بھی ہوں آپ کے نا، تو ممکن ہے اس دنیا طلبی کے چکر میں امام بھی زبان سے نکل جائیں اور ہم ابھی ان اور اون اور یہ اور وہ اسی چکر میں لگے رہے ہیں کہ یہ کیا کریں وہ کیا کریں، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. خیر اس نے کہا چھوڑو اس کو، چلو. گئے اندر، داخل ہوئے، سلام کیا امام کو. امام نے جواب دیا اور کہا کہ اے علی ابن مہذیار تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کہا مولا میں تو 19 سالوں سے آ رہا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں، مگر اس سال سے پہلے آپ نے کبھی مجھے بلایا ہی نہیں، میں کیسے آتا آپ کی خدمت میں. اب یہاں پر امام نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا اس واقعے میں کہ جو 3 چیزیں سبب بن رہی تھی رکاوٹ کی، کہ یہ جو 19 سال تمہارے اور میرے درمیان فاصلہ آیا ان 3 چیزوں کے ذریعہ ہے. وہ کیا چیزیں تھیں؟ پہلی چیز امام نے کہا کہ تم دنیا طلبی میں پڑ گئے، مال کو بڑھانے میں پڑ گئے، تم اپنے مال کی زیادتی میں پڑ گئے. اور جب جیسا میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو پھر یہ وہ چیز ہے جو حل من مزید ہے، کہیں رکتا نہیں ہے. دنیا کی طلب انسان کے دل میں کہیں رکتی نہیں ہے.
آج آپ کے پاس فرض کریں، دیکھیں آپ خود تجزیہ کرتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں آیا ویسے ہی ہے یا نہیں ہے۔ فرض کریں آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، بینک بیلنس پوچھیں تو 0، یا پوچھیں تو 10,000 15,000 پڑے ہوئے ہوں گے۔ کل اگر میرے بینک بیلنس میں 15,000 کی بجائے 1 لاکھ ہو جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے، میرا پیٹ بھر جائے گا؟ میں کہوں گا یار یہ لاکھ ہے تو 1.5 کیوں نہیں؟ لاکھ سے میں 1.5 تک جاؤں گا، 1.5 سے میں 2 تک جاؤں گا، 2 سے میں 10 تک جاؤں گا، 10 سے میں، یہ کہیں پہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کھارا پانی ہوتا ہے نا، جتنا بھی انسان پیتا رہے پیاس اس کی نہیں بجھتی ہے، یہ کھارے پانی کی طرح ہے دنیا، مال دنیا، انسان کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی۔ مولا کہتے ہیں کہ تم دنیا طلبی میں پڑ گئے اور یہ دنیا طلبی ذریعہ بنی کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ ایک چیز، دوسری چیز امام نے فرمایا کہ تم اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، اپنے سے کمزوروں پر رحم نہیں کرتے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کا لیول بنتا ہے، ہر شخص اپنے لیول میں کچھ نہ کچھ فرعونیت اس کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ میں اگر شوہر ہوں اور گھر کا سربراہ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ میرے ہی مزاج کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ خلاف مزاج بات ہوئی تو کیسے ہوئی؟ سامنے والے کی اگر بس چلے تو گردن اڑا دوں، یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہر کچھ میرے ہی مزاج پہ چلنا چاہیے۔ تو کس نے کہا کہ میرا مزاج ہمیشہ صحیح ہے؟ ایسے ممکن ہے جو میں چاہ رہا ہوں، جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو میری تمنا ہے، جو میری خواہش ہے، جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ غلط ہو، یا فرض کریں اگر صحیح بھی ہو تو میں اگر دوسرے سے تقاضا کر رہا ہوں کہ مثلا فرض کریں میرا چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے، اب چائے پینے کا دل چاہنا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، صحیح دل چاہ رہا ہے تو خود اٹھ کے بنا لوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ خود اٹھ کے بناؤں، میں چاہوں گا کہ میری بیوی بنا کے دے مجھے، درست؟ ان کا اس بیوی کا بھی تو دل چاہے کہ وہ مجھے چائے پلائے، ممکن ہے وہ بیمار ہو، ممکن ہے وہ تھکی ہوئی ہو، ممکن ہے اس کے اس وقت حال و حوصلہ نہ ہو، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، لیکن اگر چائے نہیں ملے گی تو شور شرابہ شروع کر دوں گا۔ یہ ہے میرا دین اور یہ ہے میری دیانت۔ یعنی ایک چائے کا کپ انسان کو بتا دیتا ہے کہ تمہارا دین کتنا ہے اور تمہاری دیانت کتنی ہے۔ اس کے لیے بہت لمبے چوڑے پاپڑ بیلنے کی ضرورت۔ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب خدا رحمت کرے، ان کی کچھ تقاریر تھی، مومن کا امتحان، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں اچھی تقریریں ہیں۔ مومن کا امتحان نماز، مومن کا امتحان روزہ، مومن کا امتحان خمس، اس طرح کر کے کچھ ان کے موضوعات تھے۔ ظاہر نماز والے لیکچر میں انہوں نے فرمایا، ایک مثال دے رہے تھے، مومن کا امتحان نماز، کہتے ہیں دیکھیں امتحان کے لیے خدا جب امتحان لینے پر آتا ہے کہ بہت لمبے چوڑے کوئی پیپر آپ کو دے گا، 3 گھنٹے کا ٹائم دے گا، آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کر حل کرنا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ چٹکی بجاتے میں آپ کا امتحان ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں۔ آپ گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد جانے کے لیے، راستے میں بھی سیڑھیاں پہ تھے، آپ کو کوئی مہمان مل گیا، آپ اسی کے ساتھ واپس آ گئے، پتہ چل گیا آپ کتنے پانی میں۔ بجائے اس کے کہ اس کو بھی نماز میں ساتھ لے جائیں، آپ نے اپنی بھی نماز اس کی خاطر چھوڑ دی، ہو گیا آپ کا امتحان، شیطان کامیاب ہو گیا اور مومن فیل ہو گیا۔ تو ایک چائے کا کپ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کتنے دیندار ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ کھانے میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو یہ کھانے کے نمک کی زیادتی ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم کس لیول پر ہیں۔ ہمیں جج کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے لیول کو پہچاننے کے لیے کوئی بہت گہرے پانی میں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں پتہ کر سکوں کہ میں کتنا ماہر تیراک ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا حوض کا پانی بھی مجھے بتا دیتا ہے کہ میں کتنا ماہر تیراک ہوں، میری اہلیت کیا ہے اور میری صلاحیت کیا ہے۔ بس امام کہتے ہیں کہ تم اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، کمزوروں پر رحم نہیں کرتے۔ تم اگر یعنی یہ واقعاً اب شاید ممکن ہے یہ آپ لوگوں کا درد دل اتنا نہ ہو، ایلیٹ کلاس کا درد دل زیادہ ہے،
کہ جنہوں نے گھروں میں میڈز رکھی ہوئی ہیں اور ملازم رکھے ہوئے ہیں اور ڈرائیورز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کا ہے تو تھوڑا سا ان کو بھی انسان سمجھیں، ان کو بھی انسان سمجھیں. آپ اپنے ہاتھ کو ان کے اوپر تھوڑا ہلکا رکھیں تو پروردگار عالم کل کو قیامت کے دن آپ کے اوپر اپنے ہاتھ کو ہلکا رکھے گا. رمضان کے جو مختلف واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ جو امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام کا ملتا ہے، جو آخر رمضان کے حوالے سے ملتا ہے، اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو وہاں پر کیا ہے، اب بس میں جلدی ختم کر رہا ہوں، ٹائم تو پورا ہو گیا آپ لوگوں کا. اس واقعے میں کیا ہے، اس واقعے میں یہی ہے کہ امام علیہ السلام سب کو جمع کیا کرتے تھے، اپنے غلاموں کو. ایک کاپی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک دفتر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جس کے اندر انہوں نے ہر شخص کی، ہر غلام کی، ہر کنیز کی جو غلطیاں اور خطائیں انہوں نے رمضان کے دوران جو کوتاہیاں کی ہوتی ہیں وہ سب لکھتے تھے، اور پھر سب کو جمع کرتے تھے اور خود ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک ایک کو یاد کراتے تھے، دیکھو تم نے فلاں ٹائم پہ یہ کام کیا، یہ حرکت، ایسا حرکت، یہ کوتاہی، یہ مشکل. سب کو یاد کرانے کے بعد کہتے تھے کہ میں آج تم سب کو معاف کر رہا ہوں، تم سب خدا سے دعا کرو کہ اے پروردگارہ، جس طرح آج علی ابن الحسین نے ہمارے حق میں رحم کیا ہے اور ہمیں اس نے ہمارے گناہوں سے اور ہماری خطاؤں سے تجاوز کیا ہے، کل قیامت کے دن تو بھی علی ابن الحسین کی خطاؤں سے تجاوز کرنا. یہ ہے طریقہ، یہ ہے روش. لہذا ہم اپنے کمزوروں کے اوپر، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے گھر میں کوئی دیکھیں آج کے زمانے میں وہی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کے گھر میں ماشاءاللہ ممکن ہے 40,000 آ رہا ہو، 50,000 آ رہا ہو، ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ آ رہی ہو، مگر آپ کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کے گھر میں ماسی ہے، جو کام کرنے آتی ہے، 10 گھروں کا کام کرتی ہے، کتنا کما لیتی ہے 10 گھروں کے کام سے؟ شاید آپ کی کمائی کا 5واں حصہ. آپ 5 حصے زیادہ کما کے گھر نہیں چلا پا رہی تو وہ 5 حصے کم کما کے کیسے گھر چلاتی ہوگی؟ صرف اس پہ نہ رہیں کہ جی اس سے مثلا 1,500 میں نے باندھا ہوئے تو میں اس سے ایک پائی بھی آگے نہیں جا سکتی. تو گناہ تو نہیں ہوگا اگر آپ اس کو کسی بھی موقع پہ کوئی بھی صدقہ خیرات کسی بھی نیت سے تھوڑا سا اس کو آپ ہاتھ اپنا ہلکا رکھیں گی تو کل کو قیامت کے دن پروردگار عالم آپ کے حق میں اپنا ہاتھ ہلکا رکھے گا. یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز امام علیہ السلام نے فرمایا تم قطع رحم میں مبتلا ہو گئے، کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کی انتہائی پھیلی ہوئی اور شائع ترین اور بڑی بیماری ہے اس وقت، قطع رحم. تم قطع رحم میں مبتلا ہو گئے، تم نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیے، تم نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا. بات کرنے پہ آئیں تو خود قطع رحم ایک مستقل موضوع ہے، اس کے اوپر بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن اب میں اس کو بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں. بس امام علیہ السلام علی ابن مہذیار کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ 3 رکاوٹیں ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان آئیں اور جس کی وجہ سے 19 سال تمہیں انتظار کرنا پڑا اس ملاقات کے لیے. تم رکاوٹوں کو دور کر لو پھر 19 سال میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ایک طرف سے رکاوٹیں دور ہو جائیں، ایک طرف سے آپ نے صلاحیت پیدا کی اپنے اندر، امام کے ساتھ وہ ایک اٹیچمنٹ پیدا کی اپنے اندر، حسین پر آنسو بہا کر. جب یہ 2 چیزیں جمع ہوں گی، رکاوٹ ختم، صلاحیت موجود، تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ پھر انسان کی امام سے ملاقات آسان ہو جاتی ہے. بس یہ 2 چیزیں آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو یہ کہ انتظار کیسا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس انتظار کے دوران بھی امام سے ملنا چاہتے ہیں تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی امام سے ملاقات ہو سکے. ان 2 نتیجوں کے ساتھ اور ان 2 باتوں کے ساتھ آج ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سب امام کے حقیقی منتظر بن سکیں، اور ہم سب کو ایسی بصارت نصیب عطا فرما اور ایسی توفیق نصیب عطا فرما کہ ہم امام سے ملاقات کر سکیں اور اپنی آئندہ نسلوں کی بہتر انداز سے تربیت کر سکیں اور اپنے گھروں کی اچھے انداز سے خدمت کر سکیں. بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما.
دیکھیں ہے روایتوں میں اس قسم کی چیز کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور امام کو آپ دیکھیں گی تو ہر شخص یہ کہے گا ارے یہ ہیں امام، ان کو تو میں دیکھ چکی ہوں۔ منتہا وہی والی بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ دیکھتی ہیں نہ جانتے ہوئے اور ایک دفعہ آپ دیکھتی ہیں جانتے ہوئے، ان دونوں دیکھنوں میں بھی فرق ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس سے گزر جائے، پتہ چلے وہی زمانے کے امام ہوں، ایک مرتبہ آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمانے کے امام ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ درست؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ يا صاحب السماء